السلام علیکم، دس از نوید اسلم۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی مشہور و معروف شخصیت جن کی قوم کے لیے بے تحاشا قربانیاں رہی، جو نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کا ایک حیثیت رکھتے ہیں۔ جی میں بات کر رہا ہوں سردار محمد یعقوب خان کی، جو کہ سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اور سابقہ صدر رہ چکے ہیں آزاد کشمیر کے۔ ان کے ادوار کے اندر بہت ساری ترقیاتی کام ہوئے، بہت ساری چیزیں ان کی جو یہ اپنے امور سے انجام دے رہے تھے، بہت سارے ترقیاتی کام ہوئے۔ سر میں آپ کا بے تحاشا شکر گزار ہوں آج جو آپ نے شرکت کی۔ سر میں سیاسی انٹرویوز تو بہت سارے ہوتے رہتے ہیں، آج میں بات کروں آپ سے نجی زندگی کے حوالے سے۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اپنا سیاسی کیریئر اسٹارٹ کیا تو ہر انسان کی کوئی نہ کوئی سکسیس سٹوری ہوتی ہے۔ آپ کی سکسیس سٹوری کیا تھی کہ مطلب آپ نے وزیر اعظم بھی بنے اور صدر بھی بنے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک تو آپ کا بہت شکریہ ٹائم اسکوائر کی ٹیم کا، سب کا۔ بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ کا چینل اس وقت بڑے کوشش میں لگا ہوا ہے، اور اللہ کرے، میری دعائیں بھی ہیں کہ یہ اپنے مقاصد میں پورا ہو سکے۔ ملک کو، قوم اور کشمیریوں کی بیسیکلی ضرورت بھی ہے، میڈیا کے بغیر اب بات بنتی کوئی نہیں ہے۔ جیسے دنیا میں ایک میسج آنا چاہیے کہ واقعی کشمیر کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، حالات ایسے پیدا ہوئے ہیں کہ جو ہماری سب کی ضرورت تھی۔ اب یہ تو کوئی بڑا وہ نہیں ہوا، ٹھیک، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے کرم کیا، لوگوں کی دعاؤں کے صدقے ہم یہاں تک پہنچے، خدمت خلق ہے، محنت کی، کوشش کی، ہمت کی، تو اللہ نے کرم کیا۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے لیے تو بہت ساری آپ نے کام کیے، ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب آپ کا دور حکومت تھا، آپ جب اپنی خدمات سر انجام قوم کو دے رہے تھے تو اس وقت بجٹ کے حوالے سے بہت معاملات رہتے، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتایا۔ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ بجٹ کے اندر معاملات تو ہر جگہ رہتے ہی ہیں، پوری دنیا میں جائیں، چاہے امریکہ ہو، یورپ ہو، ایشیا ہو، مڈل ایسٹ ہو، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا پرائم منسٹر، آپ کی ٹیم کتنا کام کر سکتی ہے، بات کرتی ہے، مطمئن کرنا پڑتا ہے۔ اور پاکستان کے ہم ہمیشہ شکر گزار ہیں کہ پاکستان نے دل کھول کر خوشی کے ساتھ ہمیں بجٹ ہمیشہ سے دیا، بٹ یہ ان کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ پوچھ بھی کریں، معلومات بھی کریں کہ یہ بجٹ کس کس جگہ پر خرچ ہوگا۔ یہ ان کی ذمہ داری میں وہ پوچھتے رہے اور ہم جواب دیتے رہے۔ اور کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہے وہ ہمیشہ کشمیر، کیونکہ ایک سینسیٹیو ایشو ہے، ضرورت ہے، تو وہاں کھل کر وہ بجٹ پر ہمیشہ دیتے رہے۔ منسٹر جو فائنانس تھے، کوئی نئی بات تو تھی نہیں، مگر وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی مقابلہ ہو رہا تھا سیاسی، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہاں اگر پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو یہاں کچھ نون لیگ کی حکومت تھی، وہاں اگر نون لیگ کی تھی تو یہاں پی ٹی آئی کی تھی، تو یہ ہوتا رہتا ہے، مگر ڈپینڈ کرتا ہے کہ پرائم منسٹر کا ویژن ہونا چاہیے، سوچ ہونا چاہیے، کنونس کرے۔ جب آپ کنونس کریں گے تو نیچرلی آپ کو بجٹ ملے گا۔ اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے تو کام کیا جو عوام کو بہت نظر آیا تھا، لیکن اگر میں جموں کشمیر کی بات کروں تو ہماری عوام جو ہے بڑی پریشانی کا شکار ہے وہاں پر۔ بھارت کی طرف سے جس طریقے کا رویہ اختیار کیا جاتا ہے، جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہے، وہ تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے یو این او کے اوپر بھی جا کر آپ نے بات کی، آپ نے ہر فورم پہ کھڑو کے بات کی۔ ابھی جو ایک ایکٹ لے کر آئے یہ لوگ جس کے اندر پراپرٹی پرچیزنگ کے حوالے سے تھا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب یہ جموں کشمیر کی عوام کے کتنی بڑی زیادتی ہے؟ تھوڑا سا بتائیں اس کے حوالے سے۔ اخلاقی طور پر تو ہندوستان کو تو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اخلاق، احترام، یہ بات جو ہوئی تھی ساری اس وقت یہ ڈسکشنز کر کے جو پوری ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا ہوا تھا، معاملات جو ہمارے تھے وہ طے ہوئے تھے۔ اب آج جو ہندوستان پریشان ہے کہ اس نے بہت کچھ کیا، وہ بڑا بجٹ دیا، ہر کوشش کی، مگر وہ بات بن نہیں سکتی کیونکہ وہ لوگوں کے دل نہیں جیتے، بلکہ لوگوں کو تکلیفیں، تنگیاں بہت تھی، چاہے وہ مسلمان ہیں یا نان مسلم ہیں۔ تو اب فیصلہ کیا، وہاں کے سارے لوگ تھے، چاہے وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، مسلمان ہے، کہ بات ان کے ساتھ بن نہیں سکتی کیونکہ جو رویے ہیں، ان کی جو سوچ ہے، مثلا یہ 35A ہے، 370، اس کا ایک انہوں نے آخری کوشش کر کے اب یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس قانون کو وہ نافذ کر کے تو ہندو آبادی کی جائے، تاکہ کل اگر رائے شماری ہو تو سارا فیصلہ ہندوستان کے ہاتھ میں آئے۔
اور وہ اپنے چیف منسٹر بنائیں، وہ اپنے گورنر بنائیں، وہ اپنی حکومت بنائیں. اس لیے ان کی کوشش ہے یہ تصور بھی ہندوستان نہ کرے کہ وہ یہ اس میں کامیاب ہوگا. اور انشاءاللہ جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پر، جو کشمیری لیڈرشپ کے ساتھ، حریت کانفرنس کے ساتھ، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا. سر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے کچھ نئے طریقے ایجاد کیے جاتے ہیں ان کی طرف سے، مطلب کہ مسلمانوں کے ساتھ میں آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی بات کروں گا کہ مطلب وہ لوگ تنگ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے، انسانی حقوق کی پامالیاں بھی ہوتی ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، لوگوں کو نظر بھی آتا ہے، لیکن عوام اسی طریقے سے گزر بسر کر رہی ہے اپنا جس طرح پہلے کر رہی ہے. دو باتیں نا، ایک تو کشمیری پرامن لوگ ہیں، سنجیدہ ہیں، سمجھدار ہیں، وہ یو این ریزولوشنز کی بات کو سمجھتے ہیں کہ ہندوستان گیا تھا یونائٹڈ نیشن میں، اس وقت وہاں جا کے یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کشمیری فیصلہ کریں گے، اور وہ ہے فیصلہ رائے شماری کا کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں. آیا وہ ہندوستان کے ساتھ جانے چاہتے ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا خود مختار. تو یہ فیصلہ تو کشمیریوں نے کرنا ہے، اور اسی پر ساری بات بن رہی ہے. اور آج تک جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نیچرلی آپ خود دیکھ رہے ہیں نا کہ ابھی بھی یو این میں جب ہمارے وزیر خارجہ صاحب گئے، چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، انہوں نے کھل کر بات کی، اور انہوں نے آزاد کشمیر کی جوائنٹ سیشن سے بھی جو خطاب کیا، کھل کے بات کی. تو انہوں نے کشمیریوں کے دل جیتے ہیں، جو مقبوضہ کشمیر میں بھی رہنے والے تھے، جو آزاد کشمیر میں رہنے والے تھے، جو اوورسیز میں ہمارے کشمیری میں پاکستان میں آباد ہیں. تو یہ ظاہر یہی چیز ہماری سوچ تھی، سب کی یہی تھی کہ بھائی کشمیریوں کو فیصلہ کرنا چاہیے. سر یہ جد و جہد آپ کیا لگتا ہے آپ کو؟ ایسی بات ہے آپ بہت مشہور و معروف لیڈر ہیں اور آپ کی بڑی ایک نظر ہے سیاست کے اوپر، گہری نظر ہے، اور بڑی سیٹیں سرو کی ہوئی ہیں. کیا لگتا ہے جد و جہد کب تک جاری رہے گی؟ سر دیکھیں، نسل در نسل ہماری یہ کوشش ہے، جدوجہد ہے، اور آزادی ایسے نہیں مل سکتی ہتھیلی پر. اس کے لیے قربانیاں بے انداز دے رہے ہیں. ابھی آپ دیکھیں نا جو کوئی یاسین ملک صاحب کے ساتھ، یاسین ملک کے ساتھ، جو شبیر شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے، انتہا ہے. آسیہ اندرابی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ساری لیڈرشپ ہماری اس وقت ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے بچیاں جوان، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ، اللہ سے یہی امید ہے، اب نبی کی امت میں سے، کہ خدایا رحم کر، کرم کر، جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ خوش ہو رہا ہے. اور وہ صرف کشمیر میں نہیں کر رہا ہے، اب انڈیا کے سارے اندر کے حالات آپ دیکھ لیں کہ وہاں اس نے کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. سر یہ کچھ ایسا نہیں لگتا کہ مودی سرکار آنے کے بعد یہ مظالم اور بڑھ گئے؟ یہ تو ڈیفینیٹلی یہی ہوا نا جی، کیونکہ وہ بالکل ہی کٹر قسم کا جو ہے نا، وہ آر ایس ایس کا جو سب کچھ کرتا تھا تو وہی تھا. مگر وہ اپنے لیے جو آنے والا وقت ہے، بعض دفعہ آپ دیکھیں ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جو ججز ہیں، وہاں پر یہ بڑے بڑے جو تھنک ٹینک ہیں، سب چیخوں پکار کر رہے ہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے. اور یہ بڑی بات ہے پوری دنیا میں جو میسج گیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہندوستان خود اپنے لیے تباہ بربادی خود کرنا چاہتا ہے. مثلا دیکھیں نا، آپ پڑوسی ملک، کوئی ایک ملک بھی نہیں ہے جو اس کے ساتھ خوش ہو، امن میں ہو. آپ بھوٹان کو دیکھ لیں، مالدیپ کو دیکھ لیں، سری لنکا کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے بنگلہ دیش کو دیکھ لیں، پاکستان کے دیکھیں. پڑوس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، مگر اس نے تو کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑی ہے نا. وہ تو اپنا پورا اس وقت دور شور میں ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ خود اپنے انشاءاللہ یہ گرے گا انشاءاللہ. مطلب یہ ظلم و زیادتی کی داستانیں رقم کرتا جا رہا ہے انڈیا. اور جس طرح بولا سر، میں ایک آپ سے آخری سوال کروں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوان، کیونکہ آپ آئیڈیل ہیں نوجوانوں کے، لوگ چاہتے ہیں آپ کے جیسا بننا، تو نوجوانوں کو کوئی خاص میسج، کوئی خاص پیغام دینا چاہیے؟ نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے، اپنے تجربے سے کہتا ہوں، محنت محنت اور محنت. کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتی. بڑا آدمی وہی ہے جو ہاتھوں سے کام کرے. آپ ایم فل ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ایم ایس سی ہیں، کوشش کریں کہ اپنے ہاتھوں، کیونکہ آپ کام کر رہے ہیں سری لنکا کے ساتھ، آپ کا بنگلہ دیش کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ، فلپین کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، دنیا کے ملکوں کے ساتھ. وہ سارے ملک کے وہاں کے لوگ، عوام، مرد عورت سارے کام کرتے، کوئی عیب نہیں ہوتا، کوئی سرداری نہیں ہے. سر کچھ نوجوان مایوسی کی کیفیت میں جا رہے ہیں، جو کہ حالیہ تناظر میں اگر مہنگائی دیکھی جائے مختلف امور، تو اس کے حوالے سے سر دیکھیں، دو باتیں یاد رکھیں. 100% جو بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے وہ صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے، دنیا بھر میں ہوئی ہے. پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں کہ روکتے، ایون مڈل ایسٹ کو دیکھ لیں. یہ بات بالکل فیکٹ ہے کہ پاکستان میں اللہ نے بڑا کرم کیا ہوا. پاکستان ایگریکلچر ملک ہے، یہاں پر دنیا کو انار
جو تھے وہ ہم دینے والے تھے، آج مانگ رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے کام چھوڑ دیے. بھائی زلزلہ آیا تو دنیا نے ہمیں جو ہے نا مدد کی، ہم ان کے شکر گزار ہیں، مگر ہم نے کام نہیں کیا. سیلاب آیا تو ہم دنیا کی نظر کی طرف دیکھتے ہیں. اور ہمیشہ کوشش یہ کریں کہ سب مل جل کر، کوئی پارٹی نہیں ہوتی، کوئی نظریہ. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. نظریہ کا کیا مطلب ہے، پارٹیوں کا کیا مطلب ہے، آپ کام کریں. اور کشمیر کے لوگ جو ہے نا آج بھی اللہ کا کرم ہے، 100 اختلافات ہوں گے مگر آپ کبھی اسمبلی ہماری میں آگے بیٹھ کے دیکھیں، جس عزت احترام کے ساتھ ہم وہ بحث کرتے ہیں، اپوزیشن بات کرتی ہے، لگتا ہے پتہ کہ یہ ہوتی ہے اسمبلی ممبران کی جو ذمہ داری ہے، منسٹروں کی ہے. پاکستان میں جو پچھلے 2-4 سال میں جو حشر ہوا تو ساری نوجوان نسل کو کیا سکھایا ہم نے، کبھی کسی نے سوچا؟ آج بھی میں کہتا ہوں کہ محنت کی جائے، کوشش کی جائے. مہنگائی پر توجہ دینا حکومت وقت کا کام ہے. جو بلات جو الیکٹریسٹی پہ اتنی مہنگی ہو رہی ہے، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور خاص کر کے آزاد کشمیر میں آٹا، بجلی پہ تو اخلاقی طور پہ آزاد کشمیر کی ضرورت 400 میگا واٹ ہے. حکومت پاکستان خربوں روپے خرچ کرتی ہے آزاد کشمیر کی ڈیولپمنٹ پہ، اس کے ڈیفنس میں. تو یہ 400 میگا واٹ اگر وہ بجلی فری دے دے تو دنیا میں ایک نام جائے گا کہ پاکستان زندہ باد. کے واقعی یہ کشمیری اس لیے ان کو سلام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پاکستان زندہ باد کہتے ہیں کہ یہ سوچ سمجھ یہاں کوئی سوچنے والا ہے کوئی نہیں ہے. سارے ہائیڈرو پاور کے پروجیکٹ جو آزاد کشمیر میں بنے، اور ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قبروں پر پانی کیا، کبھی اف تک نہیں کی. آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، بغیر سوچے سمجھے بلات دیے جا رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں پبلک میں بات کرے، وہ جلسے نہ کرے دل تو کیا کرے. یہ آزاد کشمیر کی حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر توجہ دیں، ہم سارے مل کے بات کریں. اور پاکستان کی ذمہ داری زیادہ ہے. دیکھیں نا، جب یہاں آپ اکٹھے ہوئے سب نے، یہ پاکستان کی اکٹھا ہوا، سی پیک جو بننا ہی نہیں تھا، بالکل اس میں کیوں اکٹھے ہوئے کہ یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال تھا. تو اس میں سارے لوگ اکٹھے ہو کے تو گارنٹی دی کہ یہاں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو یہ ادارے، یہ بڑی بڑی لوگ جو بیٹھے ہوئے، یہ سب آزاد کشمیر کے لیے جو سب کچھ آج ہماری پاک فوج کشمیر کے سرحدوں پہ بیٹھی ہوئی ہے، جان دے رہی ہے. بالکل ہم اپنے ہیرو کہتے ہیں ان کو، شہداء کو. تو اس پرابلم کو بچنے کے لیے کیا یہ مل کے آزاد کشمیر کو بجلی فری نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے. بہت شکریہ. یہ تھے سردار محمد یعقوب خان. بے تحاشا قربانیاں رہی قوم کے لیے، ان کی نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور بہت اچھے پیغامات بھی دیے انہوں نے نوجوانوں کے حوالے سے کہ محنت محنت محنت. اور ساتھ ساتھ میں پیغام بھی دیا انہوں نے آزاد گورنمنٹ کی، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو کہ خدا را مہنگائی کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے تھوڑی سی توجہ دیں، عوام بہت پریشانی کا شکار ہے. سر بہت شکریہ آپ کا آج کے پروگرام میں شرکت کرنے کا. اللہ نگہبان. اللہ